صبح کی روشنی گیسٹ روم کے پردوں کو چیرتی ہوئی اندر آئی تو ملیحہ کی آنکھ کھل گئی۔ دوا کے اثر سے اس کا سر ابھی بھی بھاری تھا، لیکن جیسے ہی اسے ہوش آیا اس کے ذہن میں کبیر کا وعدہ گونجا کہ کل تمہارا بیٹا تمہارے پاس ہوگا۔ وہ ایک پل بھی بیڈ پر نہ رک سکی اور دیوانہ وار کمرے سے باہر لاؤنج کی طرف بھاگی۔ بوڑھی ملازمہ سکینہ کچن سے باہر آ رہی تھی۔ ملیحہ کو اس حال پہ دیکھ کر وہ نرمی سے بولی، ارے بیٹی تم اٹھ گئی، بیٹھو، میں تمہارے لیے گرم گرم ناشتہ کبیر کہاں ہے؟ ملیحہ نے ملازمہ کی بات کاٹتے ہوئے بے چینی سے پوچھا۔ اس کی آنکھیں پورے لاؤنج میں کبیر کو ڈھونڈ رہی تھی۔ صاحب تو صبح سویرے ہی کہیں نکل گئے تھے، ملازمہ نے بتایا۔ یہ سن کر ملیحہ کا دل ایک دم بیٹھ گیا۔ کیا کبیر نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا؟ کیا وہ مومن کو لینے نہیں گیا؟ ہزاروں وسوسے اس کے دل و دماغ پر ہتھوڑے برسانے لگے۔ وہ انتہائی مایوسی اور بے چینی کی کیفیت میں لاؤنج کے صوفے کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے اور وہ ٹکٹکی باندھے بڑے ہال کے مرکزی دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ اس کے لیے ایک سال جیسا تھا۔ کچھ دیر اسی کرب پہ گزری کہ اچانک باہر پورچ میں گاڑیوں کی آ کر رکنے اور دروازے بند ہونے کی آوازیں آئیں۔ ملیحہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ اسی لمحے باہر سے کسی بچے کی آواز میں رونے کی جانی پہچانی آواز فضا میں گونجی۔ مومن! ملیحہ کے حلق سے چیخ نکلی۔ وہ اپنے ہوش و حواس کھو کر ننگے پاؤں ہی باہر کی طرف بھاگی۔ باہر پورچ کا منظر دیکھتے ہی ملیحہ کے آنسو ابل پڑے۔ کبیر گاڑی سے اتر چکا تھا اور ننھا مومن جو ڈر کے ماری بری طرح رو رہا تھا کبیر کی مضبوط گود میں تھا۔ ملیحہ کسی طوفان کی طرح بھاگتی ہوئی گئی اور کبیر کے قریب پہنچ کر ایک ہی جھٹکے میں مومن کو اس کی گود سے چھین کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرا بچہ، میرا مومن! وہ پورچ کے پکی زمین پر ہی گھٹنوں کی بل بیٹھ گئی اور مومن کو اپنے وجود میں بھیج لیا۔ وہ دیوانوں کی طرح روتے ہوئے کبھی اس کا ماتھا چومتی، کبھی اس کے گالوں کو چومتی اور کبھی اس کے ننھے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر ملتی۔ مومن نے بھی جیسے ہی اپنی ماں کی خوشبو پہچانی اس کا رونا تھم گیا اور وہ امی امی کہتا ہوا ملیحہ کے گلے سے بری طرح چپٹ گیا۔ دونوں ماں بیٹا پورچ میں بیٹھے رو رہے تھے جبکہ کبیر سنجیدگی سے کھڑا، سینے پر ہاتھ باندھے بالکل خاموش اور سرد نظروں سے ان کے ملاپ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بھلا سے اطمینان تھا، جیسے اس مہرہ بالکل صحیح جگہ پر بیٹھ گیا ہو۔ ملیحہ نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور مومن کی گود میں سنبھالتے ہوئے آہستہ سے کھڑی ہوئی۔ اس کا پورا وجود ابھی بھی کانپ رہا تھا، لیکن بیٹے کو اپنے پاس پا کر اس کے اندر ہمت آ گئی تھی۔ کبیر نے ایک نظر ان دونوں پر ڈالی اور انہیں نظر انداز کرتے لاؤنج کے اندر جانے کے لیے مڑا۔ وہ بھی 2 قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ ملیحہ کی دھیمی مگر واضح آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ شکریہ! کبیر وہیں رک گیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، چہرے پر خفیف سا طنز ابھر آیا۔ شکریہ! میں تو سمجھا تھا کہ اپنے بیٹے کو دیکھتے شاید تم مجھے ایک بار پھر بلا بلا کہنا شروع کر دو گی، جیسا کہ تم ہسپتال میں کر رہی تھی۔ ملیحہ نے مومن کو خود سے اور قریب کر لیا، اپنے لہجے کو جتنا ہو سکے مضبوط بناتے ہوئے بولی، اب جب کہ میرا بیٹا میرے پاس ہے تو مہربانی فرما کر مجھے اور میرے بیٹے کو کسی ایدھی سینٹر یا فلاحی ادارے میں چھوڑ دیں، ہم یہاں اس گھر میں نہیں رہیں گے۔ کبیر نے اپنی دونوں بھوئیں اچکائیں اور بور اور خطرناک نظروں سے اسے گھورا۔ اس کے چہرے کے تاثرات یکدم سخت ہو گئے۔ اتنی جلدی تو کوئی کافر بھی اپنے دین سے نہیں مکرتا ملیحہ۔ بیٹا گود میں آتے ہی تمہاری زبان اتنی جلدی بدل جائے گی، یہ میں نے سوچا نہیں تھا۔ میں نے کوئی زبان نہیں بدلی، ملیحہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ چبائے ہوئے لہجے میں بولی، اور نہ ہی آپ نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہے۔ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ سب آپ کی وجہ سے ہی ہوا ہے نا، تو اپنے کیے کا ہرجانہ بھرا ہے آپ نے۔ کبیر نے سن کر جیسے اشک کر اٹھا۔ اس نے تمسخرہ آمیز قہقہہ لگایا، اوہ تو یہ ہرجانہ تھا، واہ! اگر یہ سب میری غلطی کا ہرجانہ تھا تو محترمہ ابھی 2 سیکنڈ پہلے آپ کس بات کا شکریہ ادا کر رہی تھیں؟ اپنی باتوں کا تضاد تو دیکھو۔ وہ شکریہ سے بسلی تھا کہ آپ نے ایک ماں کو اس کا بچہ لا کر دیا، ملیحہ نے تڑپ کر جواب دیا، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں آپ کے اس بنگلے میں رہ کر آپ کے احسانوں تلے دب جاؤں۔ میں اس شخص کے سائے میں بھی نہیں رہنا چاہتی جس کی وجہ سے میرا گھر اجڑا۔ کبیر 2 قدم آگے بڑھا۔ اس کا قد آور وجود ملیحہ کے سامنے ایک دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا۔ اس کی آواز میں اب پرعبدھ دھمکی تھی۔ گھر؟ کس گھر کی بات کر رہی ہو تم؟ اس جہنم کی جہاں کا مالک روز تمہارے وجود پر تشدد کیے نشان چھوڑتا تھا۔ تم اس گھٹیا سامن کے پاس واپس جانا چاہتی ہو جس نے ایک دوسرے مرد کے کہنے پر چند ٹکروں کی خاطر تمہیں طلاق دے دی؟ وہ جیسا بھی تھا میرا شوہر تھا۔ ملیحہ نے روتے ہوئے چلانے کی کوشش کی، کم از کم میرے کردار پر یہ انگلیاں تو نہیں اٹھتی تھیں۔ تمہارا وہ شوہر ایک نمبر کا بکاؤ تھا ملیحہ، کبیر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے انتہائی سرد اور ٹھنڈے لہجے میں کہا، اور رہی بات یہاں سے جانے کی تو اپنے دماغ سے یہ فلاحی ادارے اور عیدی ہوم کا بھوت نکال دو۔ تم یہاں سے کہیں نہیں جا رہی۔ کیوں نہیں جا سکتی میں؟ آپ مجھے زبردستی قید نہیں رکھ سکتے۔
ملیحہ نے تنگ کر کہا۔ کبیر نے نیچے جھک کر مومن کے معصوم چہرے کو دیکھا جو سہم کر اپنی ماں کے گلے لگا ہوا تھا، پھر دوبارہ ملیحہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں تمہیں قید نہیں رکھ رہا، لیکن اگر تم اس چوکھٹ سے باہر قدم نکالو گی تو یاد رکھنا یہ بچہ اسی وقت تم سے دوبارہ چھین لیا جائے گا، اور اس بار اسے ایسی جگہ چھپاؤں گا جہاں دنیا کا کوئی قانون، کوئی ارادہ اور کوئی ادارہ اسے ڈھونڈ نہیں پائے گا۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، اپنی انا عزیزہ یا بیٹا۔ ملیحہ کے چہرے پر شدید غصے اور بے بسی کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے مومن کو اور مضبوطی سے اپنے سینے سے بھیجا اور چبا کر بولی، تم مجھے بلیک میل کر رہے ہو کبیر؟ یہ میرا بیٹا ہے، میرا اس پر کوئی حق نہیں ہے، کوئی قانونی یا اخلاقی حق نہیں۔ کبیر نے اس کی تپی ہوئی آنکھوں کو دیکھا، پھر بالکل پرسکون انداز میں اپنا ہاتھ اپنے ماتھے پر پھیرا جیسے وہ کسی الجھن کو صاف کر رہا ہو۔ اس نے گہرا سانس لیا، دھیمے چٹان جیسے مضبوط لہجے میں کہا، ابھی وقت نہیں ہے ملیحہ، لیکن وقت آنے پر اس بچے پر بھی اور اس کی ماں پر بھی صرف اور صرف میرا ہی حق ہوگا۔ کبیر کے اس جملے نے ملیحہ کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ وہ مزید بھڑک گئی اور چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تم جیسا سوچ رہے ہو نا کبیر، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ مجھے تو تم اب بالکل پاگل لگ رہے ہو۔ تم ایک بیمار ذہن انسان ہو جو زبردستی ہم پر مسلط ہو رہا ہے۔ کبیر کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا۔ ہاں پاگل تو میں واقعی ہوں ملیحہ، اور میں دل سے چاہتا ہوں کہ مجھے اپنا وہ اصلی پاگل پن تمہیں نہ دکھانا پڑے، اس لیے بی کیئرفل۔ میں جن سے محبت کرتا ہوں نا، ان کے لیے میں ضرورت سے زیادہ سخت ہو جاتا ہوں، اور میری وہ سختی تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ ملیحہ نے نفرت سے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیرا، لیکن پھر جیسے اسے ایک کچھ دم یاد آنے پر اس نے فوراً کبیر کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز میں اب شرعی اور قانونی حجت تھی۔ میں عدت میں ہوں کبیر، میں تمہارے ساتھ ایک چھت تلے نہیں رہ سکتی، یہ گناہ ہے۔ کبیر جو اپنی بات ختم کر کے اندر جانے کے لیے مڑ چکا تھا، ملیحہ کے اس جملے پر وہیں رک گیا۔ اس نے فضا میں ایک گہری سانس لی اور آہستہ سے واپس ملیحہ کی طرف پلٹا۔ اس کے چہرے کی سختی اب سنجیدہ احترام میں بدل چکی تھی۔ یہ ایک ویلڈ ریزن ہے؟ کبیر نے اس کے عقیدے اور عدت کا احترام کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے ملیحہ، جب تک تمہاری عدت پوری نہیں ہو جاتی میں تمہیں سامنے نہیں آؤں گا۔ میں اس بنگلے کے دوسرے حصے میں رہوں گا اور تمہیں میری جھلک بھی دکھائی نہیں دے گی، لیکن یہ سب تبھی ہوگا اگر تم یہاں کوئی ہٹ درمی یا بھاگنے کی کوشش نہ کرو تو، اور مجھے پوری امید ہے کہ تمہیں اپنی آبرو اور اپنے پردے کا خیال مجھ سے زیادہ ہوگا۔ کبیر نے ایک آخری نظر ملیحہ کے زرد پڑتے چہرے پر ڈالی اور بغیر کوئی اور لفظ بولے لمبے ڈگ بھرتا ہوا بنگلے کے اندر چلا گیا، جبکہ ملیحہ وہیں پورچ پہ کھڑی اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی، جہاں اب عارضی جنگ بندی تو ہو چکی تھی۔ باہر پورچ میں گاڑی کے سٹارٹ ہونے اور گیٹ سے باہر نکلنے کی آواز آئی تو ملیحہ نے سکون کا سانس لیا۔ کبیر کے جانے کے بعد وہ مومن کو مضبوطی سے گود میں سنبھالے کمرے سے باہر آئی۔ لاؤنج کے نرم و آرام دہ صوفے پر بیٹھتے ہی اس نے مومن کو اپنے سامنے کیا، اس کے معصوم چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر بے تحاشا چومنے لگا۔ میرا بچہ ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے تمہیں مارا تو نہیں؟ کوئی تکلیف تو نہیں دی میرے بیٹے کو؟ ملیحہ کی آواز میں بے چینی صاف جھلک رہی تھی۔ مومن نے نفی میں سر ہلایا اور اپنی چھوٹی سی باہوں کو ماں کے گلے میں ڈال دیا۔ وہ سہم ضرور گیا تھا، لیکن اپنی ماں کے پاس آ کر اب وہ خود کو محسوس کر رہا تھا۔ بوڑھی ملازمہ دروازے کے پاس کھڑی مسکرا کر دونوں ماں بیٹے کے اس پیار کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ان دونوں کے لیے گہری ہمدردی تھی۔ کچھ دیر اسی طرح گزری کہ ننھے مومن نے ملیحہ کا دوپٹہ کھینچتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، امی مومن کو بہت بھوک لگی ہے۔ مومن کی بات سن کر ملیحہ کے چہرے پر یکدم پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ یہ اس کا اپنا گھر نہیں تھا، وہ یہاں ایک قیدی کی طرح تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے گھبراہٹ اور جھجک سے سامنے کھڑی بوڑھی ملازمہ کی طرف دیکھا۔ ملازمہ اس کی پریشانی فوراً سمجھ گئی۔ وہ مسکراتی ہوئی آگے بڑھی اور مومن کے پاس بیٹھ کر اس کے گال کو چھوا۔ ارے واہ، ہمارے چھوٹے شہزادے کو بھوک لگی ہے۔ شہزادے بتاؤ کیا کھاؤ گے؟ جو بولو گے دادی ابھی تمہارے لیے بنا جائے گی۔ مومن کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس نے معصومیت سے پوچھا، سچ؟ میں جو بھی کہوں گا آپ بنا دیں گی؟ مومن، ملیحہ نے فوراً ٹوکتے ہوئے شرمندگی سے ملازمہ کی طرف دیکھا۔ نہیں اماں، آپ زحمت مت کریں، اس کے لیے بس تھوڑی سی چائے اور ایک روٹی دے دیں، مومن یہی کھاتا ہے۔ وہ اپنے سسرال کے دور دور کو نہیں بھولی تھی، جہاں مومن کو اکثر صرف سوکھی روٹی اور چائے پر تنخواہ دیا جاتا تھا۔ ملیحہ کی بات سن کر مومن نے فوراً اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہلا کر احتجاج کیا، پر امی، مومن تو انڈا بھی کھاتا ہے اور مومن کو تو جوس بھی بہت پسند ہے۔ مومن کی معصومانہ ضد پر ملیحہ کا چہرہ شرمندگی اور بے بسی سے سرخ ہو گیا۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ اسے لگا کہ ملازمہ شاید ان کی غربت کے حالات کا اندازہ لگا لے گی۔ ملازمہ نے ملیحہ کی شرمندگی کو محسوس کیا تو اس نے محبت سے ملیحہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی شرمندہ کیوں ہوتی ہو؟
یہ بچہ اب اس گھر کا شہزادہ ہے، یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ پھر وہ مومن کی طرف مڑی۔ ٹھیک ہے میرے شہزادے، ابھی تمہارے لیے فرائی انڈا، مکھن لگی روٹی اور ٹھنڈا ٹھنڈا جوس لاتی ہوں۔ ملازمہ ہنستی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی اور کچھ ہی دیر میں ایک خوبصورت ٹرے میں گرم گرم بہترین ناشتہ تیار کر کے لے آئیں۔ انڈے کی خوشبو اور رنگ برنگ جوس دیکھ کر مومن خوشی سے اچھل پڑا۔ ملازمہ نے ٹیبل پر ناشتہ لگایا تو مومن اپنی ماں کا ہاتھ کھینچ کر بولا، امی آپ بھی کھاؤ نا۔ ملیحہ نے پہلے تو ہچکچاہٹ دکھائی، لیکن بیٹے کی خوشی اور اس کے اصرار پر اس کے چہرے پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ مومن کے ساتھ بیٹھ گئی اور دونوں ماں بیٹا بہت دنوں بعد سسرال کے خوفناک ماحول سے دور ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہو کر ناشتہ کرنے لگے۔ کبیر کے ہاتھوں بدترین پٹائی کے بعد محلے والے ضامن کو قریبی کلینک لے گئے تھے، جہاں اس کی مرہم پٹی کی جا رہی تھی۔ رخسار اسی کلینک کے باہر اپنی شاندار مہنگی گاڑی سے اتری اور اپنے مخصوص نخرے اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ جب وہ ضامن کے وارڈ پہنچی تو وہاں موجود نصرت بیگم رخسار کا قیمتی لباس، برانڈڈ ہینڈ بیگ اور اس کا شاہانہ انداز دیکھ کر کچھ لمحوں کے لیے دنگ رہ گئی۔ رخسار دور سے ہی کسی بہت امیر گھرانے کی لڑکی لگ رہی تھی۔ نصرت بیگم نے دل ہی دل میں سوچا کہ ان کے بیٹے کی قسمت جاگ گئی ہے۔ رخسار کو دیکھتے ہی نصرت بیگم نے جان بوجھ کر مظلوم بننے کی اداکاری شروع کر دی اور ملیحہ کو جھوٹی آوارگی کے قصے سنانے لگی۔ ارے رخسار بیٹی، دیکھو میرے معصوم بیٹے کا کیا حال کر دیا ہے۔ یہ سب اس کل مٹھی آوارہ ملیحہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اسی کے ایک گنڈے عاشق نے آ کر میرے بیٹے پر یہ ظلم ڈھایا ہے۔ رخسار نے اپنے چہرے پر مصنوعی غصے کے تاثرات لائے اور بناوٹی حقارت سے بولی، آنٹی پلیز آپ اس نیچ لڑکی کا ذکر میرے سامنے اب بالکل نہ کریں، جس کی وجہ سے ضامن کا یہ حال ہوا ہے۔ ہائے بیٹی، کیسے ذکر نہ کرو؟ نصرت بیگم نے دوپٹے سے جھوٹے آنسو صاف کرتے ہوئے آویلا مچایا۔ اس بد کردار نے تو ہمیں پورے محلے میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، ہر طرف ہماری بدنامی کر دی ہے۔ میرا ضامن تو اب اس شرمندگی سے ہی مر جائے گا، محلے والے تانے دے رہے ہیں۔ رخسار نے ضامن کے بیڈ کے قریب آ کر نصرت بیگم کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ فکر مت کریں آنٹی، میں ضامن سے نکاح کر کے اسے اپنے ساتھ اپنے بنگلے لے جاؤں گی۔ ضامن کو اب اس چھوٹے غریب محلے اور ان جاہل لوگوں کے درمیان رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی نصرت بیگم کی آنکھیں ایک دم چمک اٹھی، ان کا بوڑھا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا جیسے ان کی بڑی لاٹری نکل آئی ہو۔ رخسار کچھ دیر وہاں صوفے پر بیٹھی رہی، پھر جانے کے لیے کھڑی ہوئی تو اس نے اپنے مہنگے پرس کی زپ کھولی اور اس میں سے کڑکتے ہوئے نوٹوں کی ایک موٹی گڈی نکال کر نصرت بیگم کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ رکھیے آنٹی، ضامن تو اب کچھ دن کام پر نہیں جا سکے گا، گھر کے اخراجات کے لیے آپ کو ان پیسوں کی ضرورت پڑے گی۔ رخسار نے بڑی قیاسی سے کہا۔ نصرت بیگم تو نوٹوں کی گڈی دیکھ کر رخسار کے وارے نیارے جانے لگی۔ جیتی رہو بیٹی، اللہ تمہیں سدا خوش رکھے، تم تو ہمارے گھر کے لیے فرشتہ بن کر آئی ہو۔ رخسار ان سے رخصت لے کر کلینک سے باہر آئی اور اپنی بڑی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی جیسے ہی سڑک پر روانہ ہوئی، رخسار کے چہرے سے ہمدردی کا نقاب یکسر غائب ہو گیا اور ایک عاریانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے فوراً اپنا فون نکالا اور کبیر خان آفریدی کا نمبر ڈائل کیا۔ کال ریسیو ہوتے ہی رخسار نے چہکتے ہوئے اطلاع دی، ہیلو مسٹر کبیر، مبارک ہو، سب کچھ بالکل ویسا ہی ہو رہا ہے جیسا آپ نے پلان کیا تھا اور جیسا آپ نے مجھ سے کرنے کو کہا تھا۔ ضامن کی ماں تو میرے جال میں پوری طرح پھنس چکی ہے، بس اب آگے کے اشارے کا انتظار ہے۔ ابتسام سکندر کو یونیورسٹی آئے کئی دن گزر چکے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں کے درمیان کی تلخی کافی حد تک کم ہو چکی تھی اور عائشہ کے ساتھ ابتسام کا رویہ اب کافی نرم اور پروفیشنل ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے عائشہ کا اعتماد بھی اس پر بحال ہو چکا تھا۔ آج یونیورسٹی آف ہوئی تو عائشہ آفریدی روز کی طرح اپنی گاڑی میں گھر کے لیے نکلی۔ یونیورسٹی سے کچھ دور ایک سنسان سڑک پر اچانک عائشہ کے ڈرائیور نے بریک لگائی۔ کیا ہوا عمران، گاڑی کیوں روکی؟ عائشہ نے آگے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ باجی آگے کوئی جھگڑا چل رہا ہے۔ ارے وہ تو ڈکیت کسی شریف آدمی کو لوٹ رہے ہیں، ڈرائیور نے حیرت سے کہا۔ عائشہ نے گھبرا کر باہر دیکھا۔ 8 بائک سوار ڈکیتوں نے ابتسام کی گاڑی کو گھیرا ہوا تھا اور ان کی ابتسام سے باقاعدہ ہاتھا پائی ہو رہی تھی۔ ابتسام اکیلا ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گاڑی آگے بڑھاؤ عمران، جلدی، عائشہ نے گھبراتے ہوئے اپنے ڈرائیور کو حکم دیا۔ تم لوگ باہر نکلو اور سر کی مدد کرو۔ عائشہ خود بھی اس صورتحال سے خوفزدہ ہو کر گاڑی سے نیچے اتر آئی اور گارڈز پر چلائی۔ عائشہ کے مسئلہ گارڈز کو دیکھتے ہی گنڈوں نے پوزیشن سنبھال لی اور دونوں طرف سے گھتم گھتان لڑائی شروع ہو گئی۔ اسی دوران فضا میں گولی چلنے کی آواز گونجی، ٹھا
گولی کی آواز سنتی عائشہ خوف سے چیخ اٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، ابتسام لپک کر اس کے پاس پہنچا، اس کا بازو پکڑا۔ عائشہ گاڑی میں بیٹھو، یہاں خطرہ ہے۔ اس نے عائشہ کو اپنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ کی طرف دھکیلا۔ اسی ہڑبڑاہٹ اور کھینچا تانی میں ابتسام نے بہت صفائی سے ایک جھٹکا دیا، جس سے عائشہ کا ہینڈ بیگ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے سڑک پر جا گرا۔ عائشہ اتنی شدید گھبراہٹ میں تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کا بیگ، جس میں اس کا فون تھا، وہیں رہ گیا ہے۔ وہ خود کو بچانے کے لیے فوراً ابتسام کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ابتسام نے ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، گاڑی سٹارٹ کی اور فل اسپیڈ میں وہاں سے نکال لے گیا۔ گاڑی سڑک پر تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ عائشہ نے کافی دور آ کر سکون کا سانس لیا۔ اس کا دل اب بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسے اس حد تک گھبرایا ہوا دیکھ کر ابتسام نے گاڑی چلاتے ہوئے بہت نرم اور تسلی بخش لہجے میں کہا، ریلیکس عائشہ، تم بالکل محفوظ ہو، گھبراؤ مت۔ تھینک یو سر، اگر وقت پر ہم نہ آتے تو؟ عائشہ نے کہتے ہوئے خود کو سنبھالا اور سیٹ پر ادھر ادھر اپنا ہینڈ بیگ تلاش کرنے لگی۔ جب بیگ کہیں نہ ملا تو اس نے فوراً اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ او مائی گاڈ، میرا بیگ، میرا فون تو وہیں سڑک پر گر گیا۔ اب میں بابا کو کیسے انفارم کروں؟ وہ تو پریشان ہو جائیں گے۔ عائشہ نے بے چینی سے ابتسام کی طرف دیکھا۔ سر پلیز آپ اپنا فون دے دیں، میں بابا کو کال کر لوں۔ ابتسام نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے سر ہلایا۔ آئی ایم سوری عائشہ، میرا فون ان غنڈوں نے پہلے ہی مجھ سے چھین لیا تھا، اسی بات پر تو میرا ان سے جھگڑا ہو رہا تھا۔ عائشہ کا چہرہ مزید فکرمند ہو گیا۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ جب عائشہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو سڑکیں بالکل سنسان اور اجنبی سی تھیں، کوئی جانی پہچانی عمارت نظر نہیں آ رہی تھی۔ سر، یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہماری یونیورسٹی کا راستہ اور میرا گھر تو پیچھے رہ گیا، میری گاڑی اور گارڈز بھی وہیں ہیں۔ عائشہ نے تشویش سے پوچھا۔ میں تمہیں محفوظ جگہ لے کر جا رہا ہوں عائشہ، ابتسام نے سنجیدگی سے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ غنڈے تعداد میں زیادہ تھے اور ان کے پاس ہتھیار بھی تھے، ممکن ہے وہ تمہارے گارڈز کو وہیں ڈھیر کر کے ہمارے پیچھے آ رہے ہوں، اس لیے مین ہائی وے پر جانا خطرے سے خالی نہیں۔ عائشہ نے پریشانی سے باہر دیکھا، پھر ماحول کا تناؤ کم کرنے کے لیے ہلکی سی نروس مسکراہٹ کے ساتھ ابتسام کی طرف مڑی۔ سر، یہ تو بالکل کوئی فلمی سین ہو گیا، بس فرق صرف اتنا ہی کہ آپ کی جگہ اس بار میں ہیرو بن گئی اور میں نے آپ کو بچا لیا۔ ابتسام کے لبوں پر گہری پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ ہاں بالکل۔ اس نے فرنٹ سے پانی کی بوتل اٹھائی اور عائشہ کی طرف بڑھا دی۔ یہ لو پانی پیو، تو بہت زیادہ پینک ہو رہی ہو۔ عائشہ نے بوتل لی اور گھٹاکٹ کر کے چند گھٹ پی لیا، لیکن پانی پینے کے چند ہی سیکنڈز بعد اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ سی محسوس ہوئی۔ سر، سب کچھ گول گول گھوم رہا ہے، لائن سی نظر آ رہی ہے۔ عائشہ نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بھوجل آواز میں کہا۔ کچھ نہیں عائشہ، یہ صرف تھکن اور شوق کی وجہ سے ہے جو تمہیں گولی چلنے پر لگا، تم بس آنکھیں بند کر کے آرام کرو۔ ابتسام کی آواز اب بہت دھیمی اور پرسکون تھی۔ عائشہ نے کچھ اور کہنے کے لیے لب ہلائے، لیکن اس کے پوپوٹے بھاری ہو چکے تھے۔ اس کا سر ایک طرف کو ڈھلک گیا اور وہ مکمل طور پر بے ہوش ہو گئی۔ عائشہ کے بے ہوش ہوتے ہی ابتسام کے چہرے سے ہمدردی اور نرمی کا مکھوٹا بالکل غائب ہو گیا، لبوں پر ہولناک گہری اور فاتحانہ مسکراہٹ سج گئی۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ تھوڑی کم کی اور ایک نظر برابر میں بے ہوش پڑی عائشہ پر ڈالی۔ شکر ہے میں نے ان گنڈوں کو اسی وقت مارنا شروع نہیں کیا، ورنہ یہ موقع ہاتھ سے نکل جاتا۔ ابتسام نے اپنے دل میں سوچتے ہوئے ہلکا سا قہقہہ لگایا۔ یہ تو قدرت کی طرف سے میرے لیے ایک معجزہ ہے کہ بنا کسی محنت کے اور بنا کوئی پلان کے عائشہ آفریدی خود چل کر میرے پاس آ گئی ہے۔ اس نے گاڑی کا رخ ایک نامعلوم منزل کی طرف موڑ دیا، جہاں اب عائشہ آفریدی کا زندگی اور اس کے باپ کی سلطنت دونوں ابتسام کے اشارے پر ناچنے والے تھے۔ رات کے پچھلے پہر جب میران مینشن واپس لوٹا تو پورے گھر پر گہرا سکوت طاری تھا۔ وہ تھکے ہوئے قدموں سے ہال میں داخل ہوا، جہاں ملازمہ سر جھکائے کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ میران نے اپنی شرٹ کے اوپری بٹن کھولے۔ فاطمہ کو کھانا دیا تھا؟ ملازمہ نے افسوس بھری نظروں سے میران کو دیکھا اور ہچکچاتے ہوئے بولی، جی سر، میں کھانا لے کر گئی تھی، پر میڈم نے غصے میں ٹرے فرش پر پھینک دی۔ انہوں نے دوپہر سے کچھ نہیں کھایا اور کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا ہے۔ میران نے کچھ لمحے سوچا، چہرے پر مبہم سا تاثرات ابھر، پھر اس نے ملازمہ کی طرف دیکھا اور پرسکون انداز میں کہا، تم کچن میں جاؤ اور تازہ کھانا دوبارہ ٹرے میں لگاؤ۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ دوبارہ کھانا لے کر اوپر گئی اور جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے فاطمہ کی چیختی ہوئی آواز آئی، میں نے کہا نا مجھے کھانا نہیں کھانا، لے جاؤ اسے یہاں سے اور مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ ملازمہ گھبرا کر فوراً پیچھے ہٹی، جہاں میران پہلے ہی راہداری میں کھڑا تھا۔
اس نے خاموشی سے ملازمہ کے ہاتھ سے کھانے کی ٹرے لی اور اسے نیچے جانے کا اشارہ کیا۔ ملازمہ نے سکھ سانس لیا اور تیزی سے سیڑھیاں اتر گئی۔ میران نے اپنے پاس موجود ماسٹر کی سے کمرے کا لاک کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ فاطمہ بیڈ کے ایک کونے میں گھٹنے سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ رو رو کر سوج چکا تھا۔ میران کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں دوبارہ وہی سرکشی ابھری۔ میران نے نہایت اطمینان سے کھانے کی ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ اس کے چہرے پر اب غصے کا نام و نشان نہیں تھا، بلکہ انتہائی شریر اور دلکش مسکراہٹ تھی جو فاطمہ کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ میں بھی کتنا نادان ہوں، میران نے بہت دھیمے اور پیار بھرے لہجے میں کہا، جیسے وہ کسی روٹھی ہوئی محبوبہ کو منا رہا ہو۔ مجھے تو پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ میری نئی نویلی دلہن اکیلے کھانا کیسے کھا سکتی ہے۔ ظاہر ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائے۔ یہ کہتے ہی وہ فاطمہ کے بالکل برابر میں بیڈ پر بیٹھ گیا۔ فاطمہ اس کی اچانک قربت اور بدلے میں خطرناک حد تک نرم لہجے سے بری طرح ڈر گئی۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی، لیکن میران نے فوراً اپنا ایک ہاتھ بیڈ پر اس کے پیچھے ٹکایا اور دوسرا اس کے چہرے کے قریب لے گیا۔ اسے اپنے احسان میں لیتے ہوئے وہ اس کے اتنے قریب ہوا کہ فاطمہ کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ چلو اب یہ ضد چھوڑو اور جلدی سے نوالا لو۔ میران نے نوالا توڑ کر اس کے لبوں کے قریب کیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو فاطمہ کو باور کروا رہی تھی کہ انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ مجھے نہیں کھانا، دور ہو جاؤ مجھ سے، میں کہہ رہی ہوں نا۔ فاطمہ نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑنے کی کوشش کی، لیکن میران نے دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن کے پیچھے گرفت مضبوط کی اور زبردستی نوالا اس کے منہ کے قریب لے گیا۔ فاطمہ، میں نے کہا نا، زبردستی مجھ سے مت کرواؤ۔ اگر پیار سے نہ کھاؤ گی تو میرے پاس دوسرے طریقے بھی ہیں جو تمہیں زیادہ پریشان کریں گے۔ میران کی سرگوشی اس کے کان کے پاس گونجی، جس میں واضح دھمکی چھپی تھی۔ خوف اور بے بسی کے مارے فاطمہ کی آنکھوں سے دوبارہ آنسو بہہ نکلے۔ وہ جانتی تھی کہ میران اس وقت اپنی کہی کی بات پر عمل کر سکتا ہے۔ میں خود کھا لوں گی، وہ روتے ہوئے ہچکیاں لے کر بولی اور کانپتے ہاتھوں سے میران کی طرف دیکھا۔ خدا کے لیے پیچھے ہو جاؤ، میں خود کھاتی ہوں۔ میران کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ آہستہ سے پیچھے ہٹا اور ٹرے اس کے سامنے رکھ دی۔ فاطمہ نے روتے ہوئے شرافت سے نوالا توڑا اور خود کھانے لگی، جبکہ میران وہیں بیٹھا گہری نظروں سے اپنی اس سرکش مگر سہمی ہوئی دلہن کو دیکھ رہا تھا۔ فاطمہ نے 2-3 نوالے بمشکل حلق سے اتارے اور پھر کھانے کی پلیٹ کو تھوڑا آگے سرکا دیا۔ اس کا گلا رونا رکنے کی وجہ سے ابھی تک رودھا ہوا تھا۔ میں اور نہیں کھا سکتی، اس نے نظریں جھکائے دھیمی آواز میں کہا۔ میران جو اب تک نہایت خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، گہرا سانس لیا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے افسوسناک لہجے میں بولا، بہت بری بات ہے فاطمہ، تم نے پورا کھانا بھی نہیں ختم کیا، اور حد تو یہ کہ تم نے ایک بار بھی اپنے شوہر سے نہیں پوچھا کہ میں نے کچھ کھایا ہے یا نہیں۔ چلو اب ایسا کرو کہ مجھے اپنے ہاتھ سے کھلاؤ۔ کیا؟ فاطمہ پوری طرح گھبرا گئی، اس کی آنکھیں پھیل گئیں اور اس نے فوراً اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کر لیے۔ نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی۔ اس کی معصومانہ حرکت دیکھ کر میران کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ٹرے اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھی اور سیدھا ہوتے ہوئے بولا، رومانس کا بالکل شوق نہیں ہے تمہیں؟ خیر، میں مذاق کر رہا تھا، اب چپ چاپ آرام کرو، صبح بات ہوگی۔ وہ گہری نظریں اس پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا، جس پر فاطمہ نے سکھ کا سانس لیا۔ رات کے پچھلے پہر جب پورا مینشن اندھیرے اور خاموشی میں ڈوب چکا تھا، میران خاموشی سے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اپنے کپڑے تبدیل کر چکا تھا اور کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ فاطمہ بیڈ کے ایک کونے میں سو رہی تھی۔ جیسے ہی میران نے بیڈ کی دوسری طرف کمبل ہٹایا اور لیٹنے لگا، فاطمہ کسی کرنٹ کی طرح بھدک کر بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ میران نے چونک کر اسے دیکھا۔ اب کیا ہوا فاطمہ، تم ابھی تک جاگ رہی ہو اور یوں کیوں کھڑی ہو گئی؟ آپ یہاں کیوں لیٹ رہی ہیں؟ فاطمہ نے کانپتی آواز میں رونا روکتے ہوئے سوال کیا۔ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ مجھے اس رشتے کی قبول کرنے کے لیے جتنا وقت چاہیے آپ دیں گے۔ میں ابھی آپ کے ساتھ ایک کمرے میں ایک بیڈ پر نہیں رہ سکتی۔ میران نے کچھ لمحے اس کے خوفزدہ چہرے کو دیکھا، پھر بیڈ پر تھوڑا پیچھے ہوتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھ لیے۔ آنکھوں میں شرارت ابھری۔ او گاڈ، اس نے دھیمے سے مسکراتے ہوئے کہا، یعنی بعد میں میرے ساتھ ایک ہی کمرے اور ایک ہی بیڈ پر رہنے کا پورا ارادہ ہے تمہارا؟ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ فاطمہ کا چہرہ غصے اور شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ ویسے فاطمہ، جو بعد میں بھی میرے ساتھ ہی رہنا ہے تو پھر ابھی سے کیوں نہیں؟ وقت ضائع کرنے کا کیا فائدہ؟ میران نے جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے والی لہجے میں پوچھا۔ فاطمہ کی گھبراہٹ اب حد سے بڑھنے لگی تھی۔ وہ رونے ہی والی تھی اور دیوار کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ اس کی سچی مچی کی پریشانی دیکھ کر میران کا دل پگھل گیا۔ اس کے چہرے سے شرارت غائب ہوئی اور وہ بیڈ سے کھڑا ہو گیا۔ رکو، گھبراؤ مت،
میران نے اپنے ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے اسے پرسکون رہنے کا اشارہ کیا۔ میں تمہیں مجبور نہیں کرا، تم آرام سے یہاں سو جاؤ، میں باہر برابر والے اسٹڈی روم میں جا رہا ہوں۔ اس نے بیڈ سے اپنا تکیہ اٹھایا اور فاطمہ کے قریب سے گزرتے ہوئے رک کر دھیمے سے بولا، دروازہ اندر سے لاک کر لینا، کہیں میری نیت نہ بدل جائے اور تمہارے لیے مشکل ہو جائے۔ دروازہ لاک کر لو گی تو تمہیں سکون سے نیند آ سکے گی۔ شب بخیر مائی وائف۔ وہ گہرا اور پرسکون سانس لیتا کمرے سے باہر نکل گیا اور فاطمہ وہیں کھڑی بند ہوتے دروازے کو دیکھتی رہ گئی، جس کے دل میں میران کے اس رویے نے ایک عجیب سی ہلچل مچا دی تھی۔ میران خان اپنے عالیشان آفس میں موجود تھا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا فائلوں پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ تبھی بنا دستک دیے زبیر غصے میں لال پیلا ہوتا ہوا اندر داخل ہوا، لیکن اس کے چہرے پر روایتی سکون اور وقار قائم رہا۔ زبیر نے آتے ہی میران کے میز پر دونوں ہاتھ ٹکائے۔ میران خان آفریدی، میں یہاں کوئی بحث کرنے نہیں آیا، بس اتنا کہنے آیا ہوں کہ فاطمہ کو میرے ساتھ بھیج دو۔ میران نے قلم ہولڈر میں رکھا، کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور سرد نظروں سے زبیر کو دیکھا۔ وہ اب میری بیوی ہے زبیر، اور وہ اپنے گھر میں ہے، میں اسے کہیں نہیں بھیج سکتا۔ بیوی؟ زبیر طنزیہ ہنسا۔ تم کس منہ سے اسے اپنی بیوی کہہ رہے ہو میران؟ وہ نکاح زبردستی کا تھا، تم نے حالات کا فائدہ اٹھا کر ابا کی ضد اور غصے کو ڈھال بنا کر میری بہن کو قید کر لیا ہے۔ نکاح نکاح ہوتا ہے زبیر، چاہے وہ کسی بھی حال میں ہوا ہو۔ میران کی آواز اب بھاری ہوئی تھی۔ وہ اب قانونی اور شرعی طور پر فاطمہ میران آفریدی ہے، اور رہی بات زبردستی کی تو تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اگر اس دن حاجی صاحب ضد پر نہ اٹھتے تو بات یہاں تک کبھی نہ پہنچتی، اور ویسے بھی تم بھول رہے ہو مجھے بلانے والے تم خود تھے۔ میران کی بات پر زبیر بری طرح تلملایا۔ ہاں ہو گئی غلطی مجھ سے، پر اس کا بھگتان میری بہن نہیں بھگتے گی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، پھر اس وقت اپنے باپ کو کیوں یہ نہیں بتایا مجھے بلانے والی تمہاری بہن نہیں تم تھے؟ سر گئے تھے؟ انتہائی بزدل ہو تم زبیر، اور اب میرے سامنے کھڑے ہو، پر میں تمہیں بتا دوں میں بزدل نہیں ہوں۔ میران کے کرارا وار کیا تھا کہ چند لمحے زبیر کی زبان ہل نہیں سکی تھی۔ دونوں کے درمیان کچھ دیر تک سخت جملوں کا تبادلہ ہوتا رہا۔ زبیر کا غصہ اور میران کا پکا ارادہ آمنے سامنے تھے۔ آخر کار زبیر نے دیکھا کہ میران کو جھکانا ناممکن ہے، تو اس نے گہرا سانس لیا اور اپنے لہجے کو تھوڑا نرم کرتے ہوئے سرنڈر کرنے والے انداز میں کہا، ٹھیک ہے میران، میں مانتا ہوں کہ ابا نے غصے میں غلط فیصلہ کیا، لیکن تم فاطمہ کی حالت تو سمجھو، وہ اس وقت شدید صدمے میں ہے۔ میری بات مانو، فی الحال اسے میرے ساتھ جانے دو، میں گھر جا کر ابا کو منا لوں گا، ان کا غصہ ٹھنڈا کروں گا، پھر جب وقت آئے گا تو ہم خود عزت سے اس کی رخصتی کر دیں گے۔ زبیر کی بات سن کر میران کے لب سکڑے۔ اس نے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ رخصتی؟ شاید تم بول رہے، فاطمہ کی رخصتی تو کل ہی ہو چکی تھی جب وہ میرے مینشن میں آئی تھی۔ میران نے زبیر کے قریب آ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ اب فاطمہ اس گھر سے صرف ایک ہی صورت میں واپس جائے گی، جب حاجی صاحب خود اپنی خوشی سے ہمارے ولیمے میں شریک ہوں گے، اور پھر اپنی شادی شدہ بیٹی کو رسم کے مطابق کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر لے کر جائیں گے۔ اس سے پہلے وہ کہیں نہیں جا رہی۔ زبیر نے صدمے سے میران کو دیکھا، لیکن میران کے چہرے پر کوئی لچک نہیں تھی۔ میران نے اپنی بات کا اختتام کیا، فاطمہ میری عزت ہے اور وہ میرے پاس محفوظ ہے، لیکن ہاں تم اس کے بھائی ہو۔ جب تک حاجی صاحب کا غصہ ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا، تم جب چاہو جتنا چاہو اپنی بہن سے ملنے ہمارے گھر آ سکتے ہو، تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ 3 گھنٹے کی مسلسل اور تھکا دینے والی ڈرائیو کے بعد گاڑی اب شہر کی چمک دمک سے کوسوں دور ایک گنجان اور تاریک جنگل کے کچے راستوں پر دھول اڑاتی چلی جا رہی تھی۔ چاروں طرف اونچے گھنے درختوں کا پہرا تھا اور پرندوں کی خوفناک آوازیں ماحول کو مزید سنسان بنا رہی تھی۔ جنگل کے بالکل بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا پرانا کوارٹر بنا ہوا تھا، جو بظاہر برسوں سے ویران تھا۔ ابتسام نے گاڑی ٹھیک اس کے سامنے روکی۔ انجن بند ہوتے ہی جنگل کا ہو کا عالم گاڑی کے اندر تک محسوس ہونے لگا۔ ابتسام گاڑی سے اترا اور دوسری طرف کا دروازہ کھول کر بے ہوش عائشہ کو دیکھا۔ اس نے جھک کر عائشہ کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ جیسے ہی اس نے عائشہ کو اوپر اٹھایا، عائشہ کے وجود کی نرمی اور خوشبو اس کے حواسوں سے ٹکرائی۔ زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کو اتنے قریب کرنے پر ابتسام کا دل ایک پل کے لیے غیر متوقع طور پر زور سے دھڑکا۔ اس کے قدم وہیں جم سے گئے۔ اس نے سختی سے اپنے اس ابھرتے ہوئے احساس کو جھٹکا اور خود کو سنبھالتا ہوا کوارٹر کے خستہ حال دروازے کو پاؤں سے دھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر ایک پرانا بستر بچھا تھا۔ ابتسام نے نہایت آہستگی سے عائشہ کو اس بستر پر لٹایا۔
وہ اب بھی گہری نیند میں تھی، اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت اور سکون تھا، وہ سکون جو کچھ ہی دیر میں ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والا تھا۔ ابتسام چند لمحے ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا، اس کے چہرے کے تاثرات پھٹر کے معلوم ہو رہے تھے۔ ابھی وہ کچھ اور سوچتا کہ اس کی جیب میں رکھا دوسرا خفیہ فون تیز آواز کے ساتھ رنگ ہونے لگا۔ ابتسام نے عائشہ پر ایک آخری نظر ڈالی اور تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا۔ اس نے اسکرین دیکھی، اس کی ماں کی کال تھی۔ بٹن دبا کر اس نے فون کان سے لگایا تو دوسری طرف سے غصے اور بے چینی سے بھری آواز ابھری، کام کب ہوگا ابتسام؟ اب تک عائشہ آفریدی کو اغوا کیوں نہیں کیا تم نے؟ کتنا وقت اور لگے گا؟ ابتسام نے باہر جنگل کی ویرانی کو دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، کام ہو گیا امی، عائشہ اس وقت میرے قبضے میں ہے۔ دوسری طرف ایک سیکنڈ کے لیے خاموشی چھائی، پھر اس کی ماں نے حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثر کے ساتھ پوچھا، اگر کام ہو گیا تو وہ لڑکی کہاں ہے؟ تم نے اسے اب تک میرے پاس کیوں نہیں پہنچایا؟ اس میں مصلحت ہے امی، ابتسام نے سنجیدگی سے سمجھایا، عائشہ آفریدی کوئی عام لڑکی نہیں ہے، اس کے باپ کی پہنچ بہت اوپر تک ہے۔ اگر میں اسے فوراً آپ کے پاس لے آتا تو وہ لوگ اسے ڈھونڈتے ہوئے آپ تک پہنچ جاتے۔ میں آپ کو کسی بھی قیمت پر خطرے میں نہیں ڈال سکتا، اس لیے جب تک باہر معاملات ٹھنڈے نہیں ہوتے وہ یہاں میری تحویل میں ایک محفوظ جگہ پر رہے گی۔ جیسے ہی موقع ملا میں اسے آپ کے حوالے کر دوں گا۔ لیکن اس کی ماں اس کے اس جواب پر مطمئن نہیں ہوئی، اس کا لہجہ مزید تلخ اور شکی ہو گیا۔ مجھے کہانیاں مت سناؤ ابتسام، کہیں تمہارا ارادہ تو نہیں بدل گیا؟ اس لڑکی کا چہرہ دیکھ کر اس کی معصومیت نے تمہارا دل تو نہیں پگھلا دیا؟ ماں کی یہ بات سن کر ابتسام نے مڑ کر بند دروازے کو دیکھا، جیسے اس کی نظریں لکڑی کے اس پار بستر پر لیٹی عائشہ کے چہرے کو دیکھ رہی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرد منجمد کر دینے والی بیزاری ابھری۔ میرے دل میں یا میری زندگی میں ایسے کسی جذبے کی کوئی جگہ نہیں امی۔ اس کی آواز برف کی طرح ٹھنڈی تھی۔ میرا مقصد سے بدلا ہے اور میں وہ لے کر رہوں گا، ہونی بھی نہیں چاہیے۔ دوسری طرف سے اس کی ماں کی آواز میں برسوں پرانی نفرت اور تپش ابھر آئی۔ تم بھولنا نہیں ابتسام کہ اس آفریدی خاندان نے تمہاری ماں کے ساتھ کیا کیا تھا۔ مجھے سب یاد ہے امی۔ ابتسام نے سختی سے ان کی بات کاٹی، اس کا چہرہ غصے سے تپ اٹھا تھا۔ مجھے سب اچھے سے یاد ہے، مجھے بار بار مت دہرایا کرے، میں اپنا مقصد نہیں بھولا۔ اس نے ماں کو مزید بولنے کا موقع دیے بغیر کال کاٹ دی اور فون کو جیب میں ڈال دیا۔ رات کے پچھلے پہر جب جنگل کی خنکی اور اندھیرا مزید گہرا ہو چکا تھا، کوارٹر کے پرانے بستر پر لیٹی عائشہ کی پلکیں بھاری پن سے ہلی۔ ہوش اور بے ہوشی کے درمیان مولک اس نے اپنے سر میں شدید ہتھوڑے برستا ہوا درد محسوس کیا۔ آہ! اپنے ماتھے کو دونوں ہاتھوں سے دباتے ہوئے وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی دیواروں کا سہارا لیتے ہوئے قدم آگے بڑھانے لگی۔ کمرے کا دروازہ نیم وا تھا، وہ کسی طرح اسے دھکیل کر باہر کھلے صحن نما حصے میں آئی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے اس کے حواس پر دستک تو دی، لیکن اس کے پیروں میں جان نہیں تھی۔ اچانک اس کا توازن بگڑا اور وہ زمین کی طرف گرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ سخت زمین پر گرتی، دو مضبوط ہاتھوں نے اسے فضا میں ہی تھام لیا۔ ابتسام جو باہر ہی موجود تھا، اس نے لپک کر اسے اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ عائشہ کا پورا وجود اس کے سہارے پر ٹکا ہوا تھا۔ اس نے غائب دماغی اور نیم آنکھوں سے اپنے سامنے موجود چہرے کو دیکھا۔ دوا کے اثر کی وجہ سے اس کا ذہن اب بھی دھندلا رہا تھا اور وہ چیزوں کو صحیح سے پرکھنے کے قابل نہیں تھی۔ تم مجھے ابتسام سر لگ رہے ہو، عائشہ نے ہچکی بندی آواز میں کہا، اس کے چہرے پر ہاتھ بڑھانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کوئی جواب یا خواب دیکھ رہی ہو۔ ابتسام نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بالکل خاموش پتھر کی مورت بنی گہری اور پراسرار آنکھوں سے اس کے معصوم لیکن مدہوش چہرے کو تکتا رہا۔ عائشہ نے اسے اپنے ارد گرد پھیلی ٹھنڈی ہوا کو محسوس کیا، پھر عجیب سی ناسمجھ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، میں ہوا میں کیسے اڑ رہی ہوں؟ یہ درخت اتنے بڑے کیوں ہو گئے سر؟ کیا ہم بادلوں پر ہیں؟ وہ مکمل ہوش میں نہیں تھی، اس لیے نشے کی لہر میں الٹی سیدھی باتیں کیے جا رہی تھی۔ ابتسام سمجھ گیا کہ دوا کا اثر اب چھٹ رہا ہے، لیکن اسے پوری طرح بیدار کرنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ وہ اسے وہیں ایک لکڑی کے بینچ پر بٹھا کر اندر گیا اور پانی کا گلاس لے آیا۔ یہ لو پانی پیو عائشہ۔ عائشہ نے نفی میں سر ہلایا تو ابتسام نے اپنے ہاتھ میں پانی لیا اور پوری قوت سے اس کے چہرے پر پانی کے چند چھینٹے مارے۔ ٹھنڈے پانی کی بوندیں جیسے ہی عائشہ کے چہرے اور آنکھوں سے ٹکرائی، اس کے دماغ میں زوردار جھٹکا لگا۔ اس نے بے اختیار اپنی آنکھیں پوری کھول دی اور زور زور سے سانس لینے لگی۔ جیسے جیسے سیکنڈز گزر رہے تھے، اس کی یادداشت کے بند خانے کھل رہے تھے۔ یونیورسٹی کا وہ سنسان راستہ، غنڈے، گولی کی آواز اور پھر ابتسام کی گاڑی۔ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا، میرا سر پھٹ رہا ہے، عائشہ نے اپنے بالوں کو مٹھی میں بھیجتے ہوئے کہا۔
لیکن پھر اچانک اس کی نظر سامنے کھڑے ابتسام کے ہاتھ میں موجود پانی کی گلاس پر پڑی۔ اس نے پانی پیا تھا جس کے بعد وہ سب کچھ بھول چکی تھی۔ عائشہ کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدلے، مدہوش کی جگہ اب حیرت اور خوف نے لے لی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر ابتسام کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں اب سوال ہی سوال تھے۔ آپ نے جو مجھے پانی دیا تھا، اس میں کچھ تھا نا سر؟ عائشہ کی آواز میں اس بار کوئی بچپنا نہیں تھا، بلکہ ایک زبردست سمجھداری اور سچائی کا سامنا کرنے کا خوف تھا۔ ابتسام نے عائشہ کی اس اچانک بیداری اور ذہانت پر کوئی بہت سنجیدگی اور سرد مہر کے ساتھ ہاں میں سر ہلایا تھا اپنا، اور اسی باردار نظروں سے عائشہ کو دیکھنے لگا۔ اس کا یہ اقرار عائشہ کے پاؤں تلے سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھا۔ السلام علیکم ریڈرز۔ ایپیسوڈ آج نہیں آنی تھی، آج گیپ تھا کیونکہ طبیعت ناساز تھی، پر آپ لوگوں کے کامنٹ پڑھ کر بہت مشکل سے لکھی ہے۔ یہ مت کہیے گا کہ چھوٹی ہے۔ شکریہ۔